ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو بالعز مذکور وبالفخر مشہور والسراء والضراء مشکور والصلاة والسلام علی سید الثقلین شمس المشرقین والمغربین ولی دارین امام القبلتین جد الحسن والحسین و ابی زہراء محمد المصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا اللہم صلی علی میرے عزیز دوستو، میں ایک بالکل منفرد سا جملہ دینے لگا ہوں، آپ نے غور فرمانا ہے، میں نے اسی پہ مصاحب شروع کرنا ہے۔ وقت میرا اپنے پاس ہے، بھائی تشریف فرما ہے نوکر عباس صاحب۔ اللہ نہیں، حسین سے پہلے والے حسین کو بھی ماننا پڑے گا، اس سے پہلے والے حسین کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر یزید پہ لعنت کرتے ہو تو اس سے پہلے والا یزید بھی چھوڑنا پڑے گا، اس سے پہلے والا بھی چھوڑنا پڑے گا۔ 57 ہجری کو اس کا باپ مدینے آیا، اور مدینے جب پہنچا تو اس کے باپ کو کسی نے کہا کہ تو علی دشمنی میں بہت دور تک چلا گیا ہے، بڑے لوگوں کو اس نے قتل کروایا، ظلم کیے، بڑے بچوں کو یتیم کر دیا، بڑی خواتین کو بیوہ کر دیا۔ جرم ولایت علی، محبت علی ابن ابی طالب۔ آپ عدی بن حجر کا واقعات پڑھ لے، حجر بن عدی کے واقعات پڑھے، کیا ہوا؟ بس ایک جملہ سنیے، پوری توجہ فرمائیے۔ اس نے کسی نے بتایا کہ تیرے اقتدار میں، ظاہر مدینہ اس کے اقتدار میں تھا، ایک ایسا شخص رہتا ہے جو نماز فجر کے بعد مسجد نبوی کے منبر کی پہلی سیڑھی پہ بیٹھتا ہے اور علی کے فضائل پڑھتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کھولتا تھا، قرآن کریم کی ہر آیت سے علی مولا کے فضائل پڑھتا تھا۔ میں عبداللہ ابن عباس کی روایت پڑھنے لگا، ہر آیت سے علی مولا کے فضائل پڑھتا تھا۔ جملہ روک ایک بات عرض کر دوں، علی کا شیعہ قاری قرآن ہوتا ہے، غافل قرآن نہیں ہوتا۔ علی مولا کا شیعہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ویسے کبھی ہم سوچیں کہ آخری بار ویسے قرآن کب پڑھا تھا ہم نے؟ یہ مجلس ہے نا، مدرسہ ہے حسین ابن علی، آخری بار قرآن کب کھولا تھا؟ اندازہ آپ نے خود اپنے آپ کو جواب دے۔ آخری بار مکمل قرآن کب پڑھا تھا؟ ترجمے کے ساتھ کب پڑھا تھا؟ علی مولا کے شیعہ کی علامت یہ ہے کہ علی کا شیعہ قاری قرآن ہوتا ہے۔ تھک گئے ہیں نا؟ جی، سر پہ رکھ دیں۔ ہاں، قرآن نہ سر پہ رکھنے کے لیے ہے، نہ میت کے ساتھ بھیجنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ اگر ہم مردے پہ پڑھیں تو اس میں آسانیاں آ جاتی ہیں مرنے میں، اور اگر زندہ پڑھیں، اور میرے خاموش دوستو، قرآن محترم سامعین، عبداللہ ابن عباس، میں بات کو زیادہ طول نہ دوں، عبداللہ ابن عباس قرآن کریم کی ہر آیت سے علی مولا کے فضائل پڑھتا ہے۔ ایک دن صبح اس نے پیغام بھیجا کہ جا کے عبداللہ ابن عباس سے کہنا میں مدینے میں ہوں، اب قرآن کریم کی وہ آیت نہ پڑھنا جس میں علی ہو، کسی اور آیت کی تلاوت کرنا اور اس کی تفسیر کرنا۔ عبداللہ ابن عباس نے اس دن پھر علی مولا کی عظمت والی آیات پڑھی اور ترجمہ کیا، یعنی علی کا شیعہ کسی فرعون کے کہنے پہ علی کی محبت چھوڑ نہیں دیتا۔ غور فرمائیے گا۔ دوسرے دن حاکم شام داخل مسجد نبوی ہوا،
منبر کی پہلی سیڑھی پہ عبداللہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے قرآن کھولا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت سے علی مولا کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ وہ دیکھ کے کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس اب میں کھڑا ہوں، میں تیرا سر اتار دوں گا، آج قرآن کریم کی بس وہ آیت پڑھ جس میں علی نہ ہو۔ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ علی کا سب سے بڑا دشمن سامنے ہے اور علی مولا کا سب سے چھوٹا شیعہ منبر پہ ہے۔ غور فرما رہے ہیں، علی کے بڑے شیعہ کا نام ہے حسن مجتبی۔ میرے محترم سامعین، عبداللہ ابن عباس کہتا ہے پھر سن، تو نے مجھے بلایا ہے، اس بات پہ مجھے مخاطب کیا، سن۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میں وہ آیات پڑھوں گا جس میں تجھے علی نظر نہ آئے۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ ابن عباس خاموش ہو گیا۔ حاکم شام دیکھ کے کہتا ہے تو نے پھر وہی آیت پڑھ دی جس میں علی ہے، کوئی ایسی آیت پڑھ جس میں علی نہ ہو۔ کہتا ہے اس میں علی کہاں ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے بسم اللہ کی با کے نقطے کو علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ کہتا ہے بسم اللہ کی با کے نقطے کو علی کہتے ہیں، میں جانتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے سن، قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، علی امام المتقین ہے۔ کہا میں نے تجھے کہا ہے ایسی آیت پڑھ جس میں علی نہ ہو۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ دیکھ کے کہتے ہیں میں جانتا ہوں اس آیت سے میرا مراد ہجرت کی شب علی تھے۔ کوئی ایسی آیت پڑھ جس میں علی نہ ہو، توجہ کیجئے گا آخری بندے تک، ایسی آیت پڑھ جس میں علی نہ ہو۔ عبداللہ کہتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ مومنین سے مال جو ہے وہ ان کا جان خریدتا ہے، بدلے میں جنت دے دیتا ہے۔ کہتا ہے جانتا ہوں علی نے نفس بیچا تھا ہجرت کی شب، اللہ نے مرضیاں دی تھی۔ کوئی ایسی آیت پڑھ جس میں علی نہ ہو۔ دیکھ کے کہتا ہے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب وہ پیغام پہنچا۔ کہتا ہے جانتا ہوں یہ آیت غدیر میں آئی ہے۔ تو کوئی ایسی آیت کیوں نہیں پڑھتا جس میں علی نہ ہو؟ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے پھر سن، اللہ قرآن میں فرماتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، تڑپ گیا۔ دیکھے کہتا ہے جانتا ہوں یہ آیت بھی علی کی شان میں ہے۔ کوئی اور آیت پڑھ۔ عبداللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دیکھ کے کہتا ہے جانتا ہوں یہ آیت علی کی ولایت پہ آئی ہے۔ کوئی اور آیت پڑھ جس میں علی نہ ہو۔ دیکھ کے کہتا ہے انما ولیکم اللہ والرسول والذین یؤمنون یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کہتا ہے جانتا ہوں حالت رکوع میں زکوٰۃ علی نے دی تھی۔ ایک کا لہجہ ملتا تھا، جس کا لہجہ ملتا ہے نا اسے زینب کہتے ہیں۔ عزاداروں اس کے لہجہ ملنے کی یہ سزا مسلمانوں نے دی۔ جب گئی ہے نا شام فتح کر کے، بھائی کو سلام کر کے مدینے پہنچی ہے، مدینے رسول کی زری کے قبر رسول کے سرحانے ایک کھجور کا درخت تھا۔ نانے کے روزے پہ بیٹھ کے نانے کو احوال کربلا سناتی تھی۔ جب تھک جاتی تھی پیشانی کی ٹیک لگا کے آرام کرتی تھی۔ بشیر بن جزلم نے میرے مولا سید سجاد سے کہا مولا جب کسی نے آرام کرنا ہو وہ پشت کا سہارا لیتی ہے، آپ کی پھپھی پیشانی کی ٹیک لگا کے آرام کیوں کرتے ہیں؟ میرے امام نے رو کے فرمایا تھا پشت اس قدر زخمی ہے
میری پھوپھی پشت کا سہارا نہیں لیتی، پیشانی لگا کے نانے کو رو رو کے بتاتی ہے، رو رو کے کہتی ہے نانا، نانا جس کی گردن کو چوما کرتا تھا اسے 13 ضربوں سے شہید کر دیا گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ